تم سے پہلے والے اہل کتاب کو بھی یہ وصیت کی وَإِيَّاكُمْ، اور ان کا دل رکھنے کے لیے انہیں سمجھایا کہ یہ شریعت کی پابندیاں تمہارے اوپر ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہیں، ہم نے تم سے پہلے والوں کو بھی یہی وصیت کی، ان کو بھی یہی نصیحت کی۔ تو جب پہلی مثال دے دی جائے تو بندے کے دل سے یہ ڈر ختم ہو جاتا ہے کہ ناراضگی کی وجہ سے پابندی لگائی جا رہی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ انتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ شیخ ذروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التقوی ہی فعل الواجبات المعلومہ وترک المحرمات المشہورہ، کہ تقوی کہتے ہیں کہ جو فرائض ہوں ان پر عمل کرنا اور جو معروف گناہ ہوں ان سے انسان کا بچنا۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا، وقایہ، کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو تقوی کا معنی گناہوں سے بچنا، وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، جو رب کریم پسند نہیں فرماتے، ان کاموں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ چنانچہ التقوی ہی اتقاء عذاب اللہ بامتثال اوامرہ واجتناب نواہیہ۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا اور جن سے وہ منع فرمائے اس سے بچ جانا۔ سادہ سی مثال عام زندگی میں یہ ہے کہ اگر ایک نوکر خادم اپنے مالک کے ہر حکم کو مانے اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جائے تو مالک اس سے خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، اس کو انعام دیتا ہے، اس کو قرب دیتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اپنے مقرب بندوں میں اسے شامل کر لیتا ہے کہ یہ میرے ہر حکم کو پورا کر دکھاتا ہے، اور میں جس سے منع کروں اس سے یہ فوراً بچ جاتا ہے۔ چنانچہ العبد یتقی عذاب سیدہ بطاعتہ، غلام اپنے آقا کی سزا سے بچتا ہے اگر اس کی ہر بات میں اطاعت کرتا ہے۔ یہی حال بندے کا ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت کے حکموں کی پابندی کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ رب العزت کی ناراضگی سے وہ بچ جاتا ہے، انعام کا مستحق بن جاتا ہے۔ مگر یہ تقوی تب نصیب ہوتا ہے جب انسان کا دل سنورا اور بنا ہوا ہو۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ القلب المنور یظہر علی الجوارح آثارہ وہی الموافقہ، جو منور دل ہوتا ہے اس کے آثار جسم پر اس طرح ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہر حکم کی وہ بندہ موافقت کرتا ہے۔ والقلب المظلم، اور جب دل سیاہ ہوتا ہے یظہر علی الجوارح آثارہ وہی المخالفہ، تو اس کے آثار جسم پر اس طرح ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہماری پستی کی سب سے بنیادی وجہ ہمارے دلوں کی ظلمت ہے، دلوں کی موت ہے۔ دل کے میں خانے میں مغرب نے کر ڈالے خاموش۔ آج یہ نئی مادی محنت ایسی آ گئی کہ اس نے دلوں کے میخانے ہی بند ہی کروا دیے۔ تو دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ ہمارے پرانے امراض کا یہی علاج ہے کہ ہم اپنے دلوں کو منور کریں۔ جس نے دل کو منور کر لیا وہ اللہ کو پسند آ گیا۔ حدیث مبارکہ ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم،
بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکل و صورتوں کو. ولا الی اموالکم، نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو. ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو. چنانچہ اس کی اگر مثالیں دیکھنی ہو ماضی بعید میں، تو بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کی مثال دیکھیے جس کا نام تھا بلعم باؤ. کئی سو سال اس نے اللہ رب العزت کی عبادت کی، حتیٰ کہ مستجاب الدعوات بندے کے رتبے کو پہنچ گیا. اب بتائیے کہ کس قدر اس نے سجدے کیے ہوں گے، اللہ کو راضی کیا ہوگا کہ مستجاب الدعوات بن گیا، ہر دعا پوری ہوتی تھی، قبول ہوتی تھی. لیکن وہی بندہ جو مستجاب الدعوات تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کوئی ایسا عمل کیا جو نبی علیہ السلام کی منشا کے خلاف تھا. اسی بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے. جب قرآن مجید کے یہ الفاظ پڑھتے ہیں نا تو کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ کئی سو سال تو اس نے سجدے بھی کیے نا، عبادت بھی کی، اور ایک ایسے مرتبے تک بھی پہنچا، تو ہمیں کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں ملوث ہو اور اللہ کے بارگاہ سے دھتکار دیے جائیں. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا ان اللہ عز وجل لیس بینہ وبین احد سبب الا طاعتہ، بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان صرف اگر تعلق ہے تو وہ نیکی کی وجہ سے ہے، اطاعت کی وجہ سے ہے. جو مطیع اور فرما بردار ہوگا وہ اللہ کا بندہ بنے گا، مقرب ہوگا. جو نافرمان ہوگا دربار الہی سے دھتکار دیا جائے گا. قریب کے زمانے میں اس کی مثالیں دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ دیکھ لیجئے. سرداران قریش میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام ہے ولید، اور وہ اپنے آپ کو وحید الزماں سمجھتا ہے. مال بھی ہے، 11-12 بیٹے بھی ہیں، خوب اس کی عزت بھی ہے، دھاک بیٹھی ہوئی ہے اس کی. مگر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اے میرے پیارے ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرا چھوڑیے مجھے اور اس کو جو اپنے آپ کو وحید الزماں سمجھتا ہے، اس سے میں نمٹتا ہوں. اور اسی زمانے میں ایک اور نوجوان ہے، دیکھنے میں رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، شکل انوکھی ہے، حبشہ سے اٹھ کے آیا ہے، ظاہر میں غلام کی حیثیت ہے، مگر اس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رچی بسی ہوئی ہے. اس کا ہر عمل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. یہ حبشی بلال اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنی تو پوچھا جبرائیل یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام بلال فرش پر چلتا ہے، قدموں کی آواز عرش پر سنائی دیتی ہے. سیدنا عمر بن خطاب لانو کے پاس ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص لانو آئے. یہ قبیلہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتے تھے جو مدینہ کا قبیلہ تھا. نبی علیہ السلام کی والدہ کا قبیلہ بھی یہی تھا، بی بی آمنہ وہ بھی قبیلہ بنی زہرہ سے تھی. تو اس لحاظ سے
وہ خالو بھی کہلائے، ماموں بھی کہلائے کہ والدہ کے قبیلے میں سے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک نصیحت کی جو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا علیک بتقوی اللہ، تمہارے اوپر اللہ سے ڈرنا لازم ہے. فإن اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ، اللہ تعالی برائی کے ذریعے برائی کو ختم نہیں کرتے. وَلَكِنَّهُ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، وہ برائی کو اچھائی کے ذریعے ختم فرماتے ہیں. وَلَا يَغُرَّنَّكَ أَنَّكَ يُقَالُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ، اور یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ آپ کو نبی علیہ السلام کا صحابی کہا جاتا ہے، وَخَالُ رَسُولِ اللَّهِ، اور نبی علیہ السلام کا ماموں کہا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ بندے اور اللہ کے درمیان بندگی کا ہے. اس لیے مشائخ نے لکھا خیر الدنیا والآخرۃ فی حرفین، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دو لفظوں میں ہیں، ان یعرف معبودہ ویعبدہ، کہ وہ اپنے معبود کو پہچانے اور پھر اس کی عبادت کرے. یہ دو لفظ، معبود کو پہچاننا اور اس کی عبادت کرنا، سارے جہان کی بھلائیاں ان دو لفظوں میں ہیں. تو نیکی کے ذریعے انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ میرا بندہ عبادت کے ذریعے میرا مقرب بنتا ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من غض طرفہ، جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، وسان فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وحافظ لسانہ، اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، فہو عندی من المقربین، وہ بندہ میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو اور شارٹ کر دیا اور مختصر کر دیا. یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ما بین لحیہ وما بین رجلیہ، جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور جو دو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، جو ان دو اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے کے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں. تقوی اختیار کرنے سے انسان پر اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں. چنانچہ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے من اراد ان یفتح اللہ علیہ برکات من السماء والارض، جو چاہے کہ اللہ اس پر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے، ویجعل لہ مخرجا، اور اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ آسان کر دے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی طرف سے رزق دے جس کا اس کو گمان بھی نہ ہو، وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور اللہ اس کے خطاؤں کو معاف کر دے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس کے اجر نیک اعمال کا بہت زیادہ فرما دے، وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کاموں میں آسانی کر دے، وَيَكُونَ مَعَهُ، اور اللہ کی معیت اس کو نصیب ہو جائے، وَيُحِبُّهُ، اور اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائیں، وَيُنْجِيهِ، اور اللہ اس کو نجات عطا فرما دے، وَيَكُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ، اور وہ بندہ فائز کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اس کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے. سالک کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی پرہیزگاری انسان کرے اور گناہوں سے بچے تو ملے گا کیا؟ اس لیے کہ جب انعام بڑا ہوتا ہے پھر مشکل کام بھی کرنے آسان ہوتے ہیں.
جس بندے کو اچھی تنخواہ ملنے کی توقع ہوتی ہے وہ سردی کی لمبی راتوں میں رات کو جاگ کے پہرا دیتا ہے. جس کسان کو اچھی فصل ملنے کی توقع ہوتی ہے گرمی کے دوپہر میں بھی ہل چلا رہا ہوتا ہے. تو جب ثمر زیادہ ہو تو پھر محنت آسان ہو جاتی ہے. سنیے اس تقوی کا ثمر کیا ہے. شیخ الورتجوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر یہ بستی دیشوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے لو انہم صدقوا وعدی اگر وہ میرے وعدے کو سچ کر دکھاتے واتقوا مخالفتی اور میری مخالفت سے بچ جاتے لنورت قلوبہم بمشاہدتی میں ان کے دلوں کو اپنے مشاہدے کے نور سے منور کروا دیتا. دلوں کو وہ آنکھ دے دیتا وہ بصیرت دے دیتا کہ وہ میرے انوارات کا مشاہدہ کر پاتے. تو سوچئے اس تقوی پر اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ملتی ہے. ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند پھر اللہ تعالیٰ اس کے قریب والوں کو بھی محروم نہیں رہنے دیتے. بارش برستی ہے تو اس کا اثر ان کمروں میں بھی پہنچ جاتا ہے جہاں ڈائریکٹ پانی کے قطرے نہیں جاتے. اسی طرح جب اس بندے پر اللہ کی رحمت برستی ہے تو اس کے اہل خانہ اس کی اولاد وہ بھی محروم نہیں رہتے. چنانچہ حدیث مبارکہ سن لیجیے ان اللہ یحفظ الرجل الصالح فی اہلہ وولدہ. اللہ تعالیٰ نیک بندے کی اولاد اور اہل خانہ کے ایمان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. وہ نیک تو اللہ کی حفاظت میں آ ہی جاتا ہے. اس کی برکت دیکھیے اس کے اہل خانہ اور اس کی اولاد ان کے بھی ایمان کی حفاظت. اور ایک قدم اور آگے بڑھ کر بات کی حدیث مبارکہ دوسری ان اللہ یحفظ بالرجل الصالح ولدہ وولد ولدہ. اللہ تعالیٰ نیک بندے کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ان کی بھی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے. مفسرین نے لکھا 7 پشت تک بعض نے 21 پشت تک رکھا کہ ان کا نور اور ان کا فیض جاری و ساری رہے.